اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عمران صفدر صاحب کی ایک بحث جہلمی صاحب کے کسی ڈسائپل سے ہوئی ہے، اور میں اس میں کافی دیر تک دیکھا گیا، کافی چیزیں دیکھی ہیں اس کی، اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے اپنے ڈسائپلس کا ذہن کس حد تک خراب کر دیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ شرائط جو صلح حسن کی ہیں، شرائط، ان شرائط کی سند مانگ رہے ہیں وہ، اور یہ صاحب یہ تسلیم اس کی اسناد اور اسناد پیش نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اب جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی کے برابر سمجھنے لگے۔ جب جہلمی صاحب، میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محترمی و مکرمی جہلمی صاحب کے ڈسائپلس اب ان کے اقوال کو وحی الہی کے مساوی سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ جب وہ سند مانگ رہے ہیں تو وہ سند پیش نہیں کر رہے، ظاہر سند تو ہے ہی نہیں، تو جب سند نہیں تو روایت باطل، اب وہ 10,000 کتابوں میں ہو۔ جہلمی صاحب کو تو پہلے یہی اصول تھا نا، تو کیا اصول تبدیل کر دیا ہے؟ میرا خیال ہے بالکل کر دیا ہے۔ کم از کم کبھی وہ کہتے تھے، ابھی تو اتنے اسٹرکٹ بن جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مدلس کی جو ان سے روایت ہے وہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہاں تو سند ہی نہیں ہے، معدوم السند ایک شے ہے، تو پھر اس کو تسلیم کرنا زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ تقریر میں ادھر جا رہے ہیں کہ آپ بنو امیہ کے سپورٹ پر ہیں یا یہ ہیں۔ دیکھیے جی، بنو امیہ کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ کے جو اچھے کام ہیں وہ اچھے کام ہیں، جو برے کام ہیں وہ برے کام ہیں، مگر جب آپ برے کام پیش کریں گے تو دلیل سے ثابت کریں گے۔ لیکن جب آپ بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اس میں حضرت معاویہ کو شامل اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگ بحث ہے، اور اگر آپ بنو حکم کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آپ سب چیز کو ملا کر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو الگ باتیں ہیں۔ سوال میرا ہے کہ کیا صلح حسن میں کوئی شرائط موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو دلیل بھی دی جاتی ہے، جب اس سند نہیں تو ضعیف ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو موضوع ہے۔ جس سے روایت کی کوئی سند نہ ہو اس کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے، یعنی موضوع ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں پھر بھی وہ صحیح حدیث کے برابر ہے تو ہم وہ نہیں مانیں گے۔ وہ یہ اصل میں جہلمی صاحب نے اپنے ڈسائپلس کو ذہن میں یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ سیدنا معاویہ کے خلاف ہر روایت، خواہ بلا سند ہو، خواہ ضعیف السند ہو، خواہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ تسلیم ہوگی اور اس کی کوئی تعویل و توجیہ تسلیم نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہی باتیں دیگر جگہ جائیں گی تو سند بھی دیکھی جائے گی، تعویل بھی ہوگی، توجیہ بھی ہوگی، اور بھی مسائل ہیں۔ جہلمی صاحب کہاں کہاں اپنے طلباء اور ڈسائپلس کو بچاتے پھریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ ذہنیت اگر ہے جہلمی صاحب نے پیدا کر دی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اسلام کا، اور میں یہ کہتا ہوں جہلمی صاحب اس ذہنیت کی وجہ سے اسلام کے لیے خطرہ ہے، ڈیوڈ وڈ سے بڑا خطرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈیوڈ وڈ اسلام کے لیے خطرہ ہے، این سنگھ اسلام کے لیے خطرہ ہے، تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا خطرہ تو جہلمی صاحب خود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ذہن میں پیدا کر دیا ہے کہ جب وہ چاہیں جس روایت کو چاہیں کہہ دیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہو، وہ اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ صحیح ہے تو مان لے لو، اور جب وہ کہہ دیں کہ ضعیف ہے تو وہ مان لے لو۔ صحیح روایت ہو، حسن روایت ہو، اس کو بھی مسترد کر دیتے ہیں جب جہلمی کا دل چاہتا ہے، جہلمی صاحب کا، اور جب وہ تسلیم کرانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کے اسٹوڈنٹس میں ہو کیا گیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے ذہنیت یہ پیدا کر دی ہے، وہ جہلمی اسٹوڈنٹس جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی سے برتر اور بڑھ کر مانتے ہیں۔ وہ گیا مسئلہ الہام کا کہ الہام جائز ہے کہ نہیں ہے، جب آپ نے یہ مان لیا کہ جہلمی صاحب جہاں کہیں روایت ضعیف روایت کو بھی کہہ دے صحیح ہے وہ مان لیا، بلا سند روایت کو بھی کہہ دے صحیح ہے وہ مان لیا، جہاں صحیح روایت کو بھی کہہ دے غلط ہے تو وہ مان لیا، جب یہ ذہن میں ہو جاتا ہے نا انسان کا، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ جہلمی صاحب کو اور ان کے اقوال کو وحی الہی سے برتر اور بڑھ کر مان رہا ہے، اور یہ سراسر شرک ہے۔ دیکھیں ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس قسم سے بھی ہیں۔ والسلام۔